یہ ماڈرن والی دینداری اللہ کے بندوں یہ زیادہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے. ہمیں اپنی آخرت کو، قبر کو، حشر کو کوئی نہ کوئی ترکیب اختیار کرنی ہوگی کہ ہم قبر اور حشر کے مناظر کو اپنے آپ کو یاد دلائیں. چنانچہ یہاں ایک منظر بیان کیا گیا، ایک اور سین سامنے آیا، ووضع الکتاب، لیجیے ہمارے ہاتھ میں اعمال نامہ دے دیا گیا. اب جو کھول کے دیکھا تو ہم جیسے مجرم کہاں پر ہے، فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ. ذرا ایک ایک بندہ سوچے، میں سب سے پہلے خود سوچوں، کیا میرے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں گی یا گناہ زیادہ ہوں گے؟ کیا ہوگا زیادہ؟ خدا کے لیے سوچو، میری بچیوں سوچو، میرے نوجوانوں سوچو. سب سے چھپا کر ہم نے بہت کچھ کر لیا، لیکن اللہ سے چھپا پائے ہم؟ اعمال لکھنے والے فرشتوں سے چھپا پائے ہم؟ کیا ہوگا جب وہاں سامنے کچا چٹا سامنے آئے گا؟ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. ہماری چیخ نکلے گی، اللہ یا اللہ ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی تو نہیں چھوڑا آپ نے، سب اس میں درج کر دیا. اب میں کس سے چھپاؤں؟ کیا کروں اس کتاب کو؟ کیسے کیا کہ کوئی دیکھ نہ لے؟ اگر میری ماں کی نظر پڑ گئی کہیں گے تم یہ کیا کرتے تھے؟ میری بیوی نے دیکھ لیا، میرے بچوں نے دیکھ لیا، میرے شاگردوں نے دیکھ لیا، میرے دوستوں ساتھیوں نے دیکھ لیا، میری مسجد کے مصلیوں نے دیکھ لیا، اور کوئی دیکھے ہی نہ دیکھے. اب تو آگے اعمال نامہ، اب تو کوئی بچنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور پھر آگے فرمایا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، کہ جو کچھ کر کے آئے ہو کرتوت اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی لکھا ہوا پاؤ گے. یہ بھی ممکن ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس اعمال کا ایکشن ریپلے اللہ دکھا دیں، بھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی. أَيْنَ الْمَفَرُّ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. اور یہ سمجھ لینا کہ ایک دفعہ بھی کوئی جھوٹا الزام تم پر نہیں لگائے گا تمہارا رب، کوئی ظلم نہیں کرے گا. اور سنو یہ قصہ ہے کیا، اب پھر بتایا گیا، ایک اور موضوع چھیڑا گیا. دیکھیے، اور وہ موضوع چھیڑا گیا بار بار، وہ واقعہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے جب آدم و حوا کو شیطان نے بہکایا تھا. اور بیان ہوا ہے کہ جب یہ جو شیطان بنا تھا یہ کیسے بنا تھا، یہ تھا کون. تو وہ واقعہ الگ الگ انداز سے الگ الگ صورتوں میں بیان کیا گیا. اور سورہ کہف میں ابلیس کے سجدہ کرنے سے انکار کرنے کے واقعہ جو یہاں اگلی آیتوں میں بیان کیا گیا، یہ کہتے ہوئے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ بھئی آپ آدم کے سامنے سجدے میں گر جاؤ، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس سورہ کہف میں اس سلسلے میں ایک ایسی دو باتوں کا اضافہ کیا گیا ہے جو اس واقعے کو قرآن مجید میں اور جہاں جہاں بھی بیان ہوا ہے وہاں پر یہ دو چیزیں نہیں ہیں. اور یہی قرآن کا اعجاز ہے کہ بلا وجہ قرآن مکرر نہیں کرتا. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کسی ایک واقعے کو، جیسے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کے واقعات ہیں، تو یہ الگ الگ صورتوں میں بیان ہوئے ہیں، بار بار بیان ہوئے ہیں، لیکن ہر جگہ کوئی نیا پہلو ہے. یہ قرآن کے طالب علموں کو اس پر ضرور غور کرنا چاہیے. تو اب اس پر غور کیجئے کہ یہاں یہ جو فرشتوں کا سجدہ کرنا اور ابلیس کا انکار کرنا، یہ جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس میں خاص بات یہ بیان کی گئی ہے کہ کان من الجن ففسق عن امر ربہ. صراحتاً کہہ دیا گیا کہ ابلیس جو تھا یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، یہ جنات میں سے تھا. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکم تو سجدوں کا فرشتوں کو دیا گیا، تو اگر فرشتوں کے علاوہ کسی اور مخلوق نے اگر سجدہ نہیں کیا تو پھر پکڑ کیوں؟ بالکل بات سمجھ میں آتی ہے. قرآن مجید درمیان میں ایسی چیزیں چھوڑ دیتا ہے جس میں تم خود اپنی عقل پر زور دے کر اس کو سمجھو. چنانچہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ وہ جنات میں سے تھا، لیکن اتنی طویل مدت تک اس نے فرشتوں والے اعمال کیے تھے، تو ذات کے اعتبار سے وہ جن تھا، لیکن صفات کے اعتبار سے فرشتوں جیسا ہو گیا تھا. یہ بڑا لطیف اشارہ ہے. تم ذات کے اعتبار سے ضرور انسان ہو، لیکن اگر تم نے ابلیس والے، شیطان والے اعمال کیے، حرکتیں کی، تو صفات کے اعتبار سے تم شیطان بن جاؤ. یہ امکان ہے کہ ایک مخلوق ذات کے اعتبار سے کچھ ہو لیکن صفات کے اعتبار سے کچھ ہو جائے. تبھی تو شیاطین انس کہا گیا. بتایا گیا کہ شیاطین صرف جنات میں سے نہیں ہوتے، انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. یہ کون سے انسان ہوتے ہیں جو شیاطین بن جاتے ہیں؟ یہ وہ انسان ہوتے ہیں جو ذات کے اعتبار سے ضرور انسان ہوتے ہیں، لیکن زندگی کا بہت لمبا حصہ یہ حرکتیں کرتے ہیں شیطانوں والی، ابلیس والی، اس کے راستے پر چلتے ہیں. چنانچہ ان کے اندر اگر اس لفظ کا استعمال غلط نہ ہو یہاں پر،
تو شیطان کا رنگ منتقل ہو. میں لفظ نسبت تو نہیں بول رہا ہوں, لیکن لفظ رنگ بالکل مزاج ان کا منتقل ہو جاتا ہے. یہی بات یہاں کہی گئی اس ابلیس کے بارے میں کہ یہ فرشتہ نہیں تھا, لیکن اس نے اتنی مدت تک فرشتوں والے اعمال کی, عبادت کی بہت, کہ بالکل یہ فرشتہ جیسا بن گیا. جب فرشتہ جیسا بن گیا تو ظاہر ہے کہ جو حکم فرشتوں کے لیے تھا وہ اس کے لیے بھی تھا. تو بھئی تم بھی تو اب بڑا مانو اس کو, آدم کو, اب بڑا مان لو, اپنے کو چھوٹا مان لو. اب یہاں پر آ کر عجیب غریب راز فاش ہوتا ہے کہ اتنے دن سے یہ عبادت کر رہا تھا, صالح اعمال کر رہا تھا, لیکن اس کا باطن اندر سے اس کے اندر تکبر تھا. اس کا اندر رنگ نہیں چڑھ پایا, اندر سے وہ بڑائی کا احساس اس کے اندر سے نہیں نکلا. میں کن الفاظ میں کہوں, کیا آج ہم دینداروں کا یہی حال نہیں ہے کہ ہم جو کچھ اوپر سے نظر آتے ہیں اور جو اعمال ہم کرتے ہیں, کیا ہمارے اندرون اس اعمال سے متاثر ہو چکا ہے؟ ایک منٹ میں ہماری قلعی کھل جاتی ہے, ایک منٹ میں اوپر کا جو چوغا ہے وہ اتر جاتا ہے, لبادہ اتر جاتا ہے. ذرا سا کسی شخص نے آپ سے کچھ کہا, بھڑک اٹھے. ذرا سا کسی شخص نے, یہ بہت خطرناک باطنی کیفیت کی علامت ہے. کاش کے لوگ اس باطنی کیفیت کی خطرناکی کو سمجھ لیں. یہ بلا وجہ تو نہیں کہہ دیا گیا کہ جس میں تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. کتنی سنگین بات ہے. اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو, میرے عزیزو مان لو یہ بات, ہم میں سے ہر شخص کو اپنے ظاہری اعمال سے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. کیا ان ظاہری اعمال نے ہمارے اندر اتر کر دھلائی کی ہے؟ کیا اندر کا تزکیہ ہوا ہے؟ کیا ہمارا نفس جو اتنا موٹا تھا وہ نفس ذرا قاعدے میں آیا ہے؟ نفس کی سرکشی, نفس کا طغیان یہ ختم ہوا ہے؟ یہ اگر نہیں ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابلیس جیسا حال ہے ہمارا تقریباً. میں تصوف کی اصطلاحات نہیں بول رہا ہوں, کیونکہ اگر وہ اصطلاحات بولی جاتی ہیں تو لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمارے متعلق نہیں, ہم تو عام آدمی ہیں, ہم تو انجینئر ہیں, ہم تو یہ ہیں, ہم تو وہ ہیں. یہی تو مصیبت ہے. ارے بھائی اندرونی مزاج درست ہوا. بھائی آپ کو کون سا لفظ پسند ہے وہ مزاج, وہ لفظ آپ چن لیجیے اپنے لیے. مانا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں, مانا کہ آپ روزہ رکھتے ہیں, مانا کہ آپ کی داڑھی بھی ہے, ٹوپی بھی ہے, کرتا بھی ہے, پاجامہ بھی, اور پیشانی پر نماز کا نشان بھی ہے. یہ بتائیے کہ اپنے والدین سے آپ کیسے بات کرتے ہیں؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. ایک بار میرے والد نے مجھ سے کچھ کہا اور میرے چہرے پر ایک عجیب تناؤ سا آیا, جو میں آج کل اکثر نوجوانوں میں دیکھتا ہوں. ہزار کوئی چھپائے, میں قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی انسان اپنی اندرونی کیفیت کی چھپا نہیں سکتا, فوراً نظر آ جاتا ہے. اچھا وہ بعد میں سنبھالتے ہیں آج کل لوگ اپنے آپ کو, وہ بالکل مکاری اور اداکاری ہوتی ہے. جو اوریجنل انیشیل اپنا ریئیکشن ہوتا ہے وہ تو سامنے چہرے پر آ ہی جاتا ہے. مجھے خوب یاد ہے کہ وہ چہرے پر تاثر آیا. میرے بڑے بھائی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, حضرت مولانا عتیق الرحمن سنبھلی صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو بہت ذوف, بہت نقاہت, بیماری کا دور چل رہا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو عافیت نصیب فرمائے. انہوں نے مجھے اس کیفیت کو دیکھا اور بعد میں مجھے تنبیہ کی اور سمجھایا. اللہ ان کا جزائے خیر دے. میں بالکل یہ قطعاً نہیں کہہ سکتا کہ میری پوری اصلاح ہو گئی, لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ حضرت والد صاحب نے جس طرح میری اصلاح کی, میرے کبر کا اصلاح کی. مجھ سے کئی بار زندگی میں کہا کہ سجاد تمہارے اندر کبر ہے, یہ صراحتاً کہا. اور بھی ترکیبیں انہوں نے اختیار کی. تو میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جو ظاہری دینداری ہے نا, اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. اس ظاہری دینداری میں ہم سب مل کر ابلیس کی ظاہری دینداری سے نہیں بڑھ سکتے. یہ جملہ آج شاید میری زندگی میں پہلی بار میری زبان پر آیا. ہم سب ظاہری دیندار مل کر ابلیس کی دینداری سے نہیں بڑھ سکتے. ابلیس کی دینداری اتنی تھی کہ فرشتوں والا حکم اس کی طرف بھی چلا گیا, مگر اس وقت اس کے اندر کی جو کیفیت تھی وہ بھر کر باہر آ گئی. یہی علامتیں ہوتی.